اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے. پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے. ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے. سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے. قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی، جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت. سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ساری رات تہجد پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دن میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ ظاہر ہے رات کو آرام بھی کرنا ہے کیونکہ دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم نے دن میں 2 اہم ترین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سویا بھی کرو، ساری رات تہجد نہ پڑھو. وہ 2 اہم ترین کام کیا ہیں؟ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. دن میں تمہاری لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، تو تمہیں آرام بھی چاہیے. اور کیا؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، مزاربت بھی تجارت کی ایک قسم ہے، اور وہ اللہ کا جو فضل ہے، روزی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے 2 کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے رات کو ان کو ریسٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک میدان جنگ میں لڑائی، اور دوسرا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے بزنس. اس کی وجہ سے ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ پوری رات آپ نے تہجد میں نہیں گزار. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا. میں نے کہا نا کچھ سوال پوچھوں تو جواب آپ دیں گے. تجارت. یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے ہیں. دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں کبھی بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے. مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی. تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے. اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا. بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کیا مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے. دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی. تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا. لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے. حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں،
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو. یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ. بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو. اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں. گناہ سے بھی ہلکی چیز ہے حرج. بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے. لوگوں کے تانوں، لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں. تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں. یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا. اور چلتے ہیں ہم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ. ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو. ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس کی قدر کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے. وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو. اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا. بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں، سردیوں میں برف بکے گا. بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک، تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے، گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں. کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا. کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا. اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس سے پتا چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے، آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا؟
کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی. کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا, اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو, 1 درہم میں دے دو, اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے, وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو. اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا. بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن ہی ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے. فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو. وہ کلہاڑی خرید کے لائے, دستے مبارک میں لگائے, فرمائے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے, برتن بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے, بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کی 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانیں تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہی ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دیے ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا
تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ بلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں, وہ ملازمت تھی. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو, مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے, مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند, بولے نا بھائی, نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ ہم اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا, اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی. جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے, بولے نا بھائی, نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں, وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا, سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں, لیکن پتہ نہیں کہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے, نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, سب اسکول کے بھاگے ہوئے اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا.
تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں IBA یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ, اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ, وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے, کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے, تانبا, پیتل, لوہا, ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی, اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا IBA یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آ جا بھائی تو, اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا, کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو, تاجر بنو گے نہیں تم. تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان, ایک شلوار کا پائنچا یہاں, دوسرا پائنچا یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار, میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا, ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے. ٹھیک ہے, گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے, ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی کر. یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا, آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ. لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے, تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں پاکستان میں, ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے کہ میں تجارت کروں.